الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. دیکھیے جو باب چل رہا ہے باب الصبر، یعنی صبر کے سلسلے میں یہ حدیثیں جو ہے حضرت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. تو دیکھیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو بھی رکھا ہے. دنیا میں حالات بھی ہے نا انسانوں کے اوپر آتے ہیں. خود اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ہر طرح سے ایمان والوں کو آزمائیں. ایمان والا ہے تو تب بھی اللہ آپ اسے آزمائیں گے، اگر غیر ہے تو تب بھی اس کے اوپر نا آزمائش آئے گی. یہ کئی کو بولے تو دنیا ہے نا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پریشانی اور تنگی، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ ساری چیزیں جو دنیا ہی میں آئے گی، آخرت میں تو نہیں آئے. آخرت میں ایمان والوں کے لیے راحت ہی راحت ہے، لیکن دنیا میں ان ساری چیزوں کو جھیلنا پڑے گا. تو دنیا میں حالت آئے گی. اگر ایمان والا مومن ہے، نیک ہے، تقوی کی زندگی گزار رہا ہے، دیندار ہے، اپنی زندگی میں سنتوں کو اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہے نا حالات آئیں گے، اس کے اوپر بھی حالات آ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایمان والا ہے، مسلمان تو ہے لیکن ہے نا نافرمانی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، گناہوں کے راستے پر انہیں جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی نا حالات آئے گے. لیکن دونوں میں فرق ہے. اگر حالات اور پریشانی، آزمائش دیندار کے ساتھ ہے تو یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے. اس کے درجات کو ہے نا اللہ پاک بلند کریں گے. لیکن صبر کرنا ضروری ہے. حالات آنے پر، تکلیف آنے پر، تنگی آنے پر ایک ایمان والے کو، دیندار کو چاہیے کہ صبر کرے. بھائی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے صبر کرے. تو یہ صبر کرنا اس کے لیے اس کے درجات کے بلندی کا ذریعہ بنے گا. اور اس کے الٹا اگر کوئی جو ہے نافرمان ہے تو مسلمان لیکن نافرمان ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، اس کے اوپر جو حالتیں آ رہی ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ آدمی اپنے گناہوں سے رک جائے. دیکھ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ پاک حالت لا کر دکھا رہے کہ دیکھ اب اپنی نافرمانی کو روک لے. یہ ہے اپنی نافرمانی کو روک لے، یعنی صحیح راستے پر آ جا. اور دوسرا اس کے گناہوں کے معافی کے لیے بھی ہے، اس کے گناہ معاف ہونے کے لیے. تو اگر نافرمان ہے، اس کے اوپر حالت آ رہی ہے تو وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ صبر کرنے پر اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس گناہ نہیں ہے لیکن حالت اس کے اوپر آ رہی ہے، تنگیاں آ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہے، تو یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ کی طرف سے پریشانی، اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اگر آ گئی تو صبر کریں گے تو یہ مسلمان کو فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر دیندار ہے تو اس کے درجات بلند ہوں گے، نہیں اگر واقعی میں اس کے پاس ہے نا گناہ ہے تو اس کے گناہ ہے نا معاف ہوں گے. تو اسی کو ہے مختلف روایتیں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تقریباً ہے نا آج کے اس درس میں جو 8 روایتیں جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. کہ ایک مرتبہ جو فرماتے ہیں کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم کو ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں، یعنی تمہیں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا؟ تو میں نے فرمایا ہاں ضرور بتائیے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا یہ جنتی عورت ہے. کیا قصہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ عورت آئی اور آ کر جو ہے اپنی بیماری کا تذکرہ کرنے لگے. اللہ کے رسول مجھے ہے نا مرگی کا بیماری ہے، مجھے ہے نا مرگی کی ہے نا بیماری. مرگی کی بیماری بولے تو بے ہوش ہو جا رہا، جیسے لو بی پی بولتے نہیں ویسا. لو بی پی میں کیا ہوتا ہے؟ بے ہوش ہو جاتے، ایک دم ہے نا آدمی چلتے چلتے ہے نا گر جاتا ہے. تو ویسی ہے نا ایک بیماری، بے ہوش کی ہے نا بیماری، چلتے چلتے ہے نا گر جائے گی. تو وہ عورت آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے میرا سطر بھی کبھی کبھی کھل جاتا ہے.
یعنی اب جیسے ہی نا بے ہوشی آ گئی اور جیسے ہی نیچے گر گئے تو نیچے گر جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا سطر کھل جاتا ہے۔ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ اگر تیری مرضی ہو تو صبر کر، اس کے بدلے جنت ملے گی، اللہ سے آپ دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ اگر تو دعا کرو بولے تو میں کر دوں گی، میں کر دوں گا، کیا بھی ہے میری دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے صحت دے دیں گے، نہیں اگر اس بیماری پر اگر تو صبر کرے گی تو اللہ پاک اس صبر کے بدلے میں تجھے جنت دے گا۔ دو آپشن تیرے پاس، دعا کرو بولے تو صحت کے واسطے میں دعا کر ڈال دو، اللہ تجھے صحت دے دیں گے، نہیں اگر اس بیماری پر تو صبر کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئی یعنی اسی حالت میں تیری موت آ گئی تو اللہ پاک تجھے جنت دیں گے، بتاؤ میں کیا کروں۔ تو عورت کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کیا بھی کرو نہ کو، بس ایک دعا کی درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ بیماری مجھ پر آتی ہے یعنی میں جب بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ سے آپ دعا کر دیجیے اے اللہ میری عزت کی میرے سطر کی حفاظت فرما، یعنی سطر ہے نا کھلنے نہ پائے، یہ ہے نا آپ دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کر دیے تو جس کی وجہ سے نا وہ اپنی پوری زندگی جب بھی ہے نا وہ بیماری ان کے اوپر ہے نا ظاہر ہو جاتی تو نیچے تو گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا کی برکت کبھی بھی ہے نا اس دعا کے بعد ان کا سطر ہے نا نہیں کھلتا تھا، یعنی کپڑے ہے نا ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، کپڑے ہے نا اپنی جگہ پر ہوتے تھے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نا دعا کی برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی فرمایا کہ پچھلے زمانے میں یعنی پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں آئے ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ ان کے قوم نے ان کو اس قدر مارا اور زخمی کر دیا کہ وہ نبی علیہ السلام پر اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہے تھے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو ان کے قوم نے اتنا ستایا اور اتنا مارا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے بعض نبیوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ خون کو ہے نا اپنے ہاتھوں سے پوچھ رہے تھے، یعنی ان کے قوم ہے نا ان کو اتنا ستائے، ان کو ہے نا اتنا مارے، اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت اور بخشش فرما، یہ میری قوم ان کو نہیں جانتی ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کے اوپر آزمائش آ رہی، اب یہاں پر دیکھو نبی ہے، نبی کے ساتھ ہے نا کتنی تکلیفیں ہو رہی، کتنی آزمائش آ رہی، یہ کیا ہے نا گناہ کرے کر کو، گناہ کرے کر کو، کیا نہیں گناہ نہیں، انہوں تو معصوم ہے، پھر بھی ان کے اوپر ہے نا آزمائش آ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اب ان کو ہے نا امتحان پر امتحان آ رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ ہے نا ان کے درجات کو بلند کریں گے، ان کے درجات ہے نا بلند ہوں گے۔ دوسری روایت میں جس میں فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں دونوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کو اگر کوئی تھکن یا بیماری، غم، تکلیف جو بھی آئے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ صبر کرنا، ایک دم ہے نا یہ ہونا نہیں کیا رہے میں اتنا نمازاں پڑھتا رہے تو بھی اللہ ہے نا منجے بھیجتا ہے، یہ ایک پریشانہ من جاتے، ایسا ہے نا نہیں کرنا، بس صبر کرنا، اللہ تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کون بھی مسلمان نہ دے اگر اسے کوئی تھکن بھی آتی ہے یا کوئی بیماری آ گئی، کوئی غم ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی ہو گیا، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر اسے چبھ جائے وہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات ہے جس میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام خود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شکایت تھی، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو بہت شدت کے ساتھ بخار چڑھتا ہے، یعنی بخار ہے نا زیادہ ہے نا تم کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے۔ دیکھو کون نبی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے، لیکن کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول جب بھی مجھے بخار آتا ہے تو ایک بخار نہیں آتا، 2 آدمیوں کا بخار مجھے آتا ہے، یعنی ایک بخار ہے نا ایک آدمی کی بخار جو ایک آدمی کو سنبھالنا مشکل، بخار زیادہ ہو گیا تو آدمی کی طبیعت ہے نا ایک دم کیا ہو جاتی نا، تو جس کی وجہ سے تو ایک آدمی کی بخار کو سنبھالنا مشکل بولے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو بخار آتا وہ 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا،
یعنی بخار کا ٹیمپریچر ہے نا زیادہ ہوا تھا، ہم نہ کوئی 104-5 بولے تو نیچے اوپر ہوا تھا، اب ایک آدمی کا 105 بولے تو اب 200 کے قریب ہو گیا بولے تو کاٹا کتنا تکلیف ہو رہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، اس کی وجہ کئی کو فرمایا کہ ڈبل ثواب کے لیے، ڈبل ثواب کی وجہ سے اللہ ہے نا مجھے وہ دے رہا ہے، میں اس کے اوپر ہے نا صبر کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ڈبل ثواب دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کے برابر مجھے بخار آتا ہے تو میں نے عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے دوہرا ثواب ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا جس تکلیف دہ چیز سے مسلمان کو اذیت پہنچی یعنی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا یا کوئی اور سخت چیز، تو فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اگر دیکھو زندگی میں کچھ پریشانی آ گئی، ایک دم ہے نا فل ٹینشن میں آ گیا ہے، زندگی سے ہے نا بیزار ہو گیا ہے، تو کیا اب انہیں موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ اللہ مجھے موت دے ڈال، اللہ سے تمنا کر سکتے کیا؟ فرمایا کہ نہیں، موت کی ہے نا تمنا نہیں کرنا، کبھی بھی ہے نا موت کو ہے نا نہیں بلانا۔ اچھا زندگی ایک دم کیسا کی ہے، پریشانی میں اب کیا کرنا اسی حالت میں؟ تو فرمایا کہ ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، وہ یہ دعا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت کے پیش آ جانے کی وجہ سے کوئی شخص موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اگر کوئی بہت ہی آرزو رکھنے والا ہے تو یہ کلمات کہہ لے، کیا؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھنا میری زندگی کے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو اللہ میرے لیے موت دے دے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ میری زندگی میں یعنی میری حیات اگر میرے واسطے خیر ہے، اچھا ہے تو مجھے زندہ رکھ، نہیں اگر میرا جینا میرے لیے مشکل ہے اور میرے حق میں خیر نہیں ہے تو اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ دعا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر سکتے ہیں۔ کب وہ پریشانی کے وقتوں میں ایک دم زندگی سے مایوس ہو گئے، ایسی حالت میں۔ ایک دوسری ہے نا ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں ذرا لمبا ہے، زیادہ لمبا تو نہیں ہے، ذرا لمبا قصہ ہے۔ دیکھو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ ہے نا ایک صحابی ہے، ان کا اصل نام تو نہیں ہے، یہ ان کی کنیت ہے، ان کے بچے کا نام ہے نا طلحہ، تو جس کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا ابو طلحہ یعنی طلحہ کے بابا، ان کا اصل نام ہے نا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ہے نا اللہ کے راستے میں چلے گئے، اللہ کے راستے میں جا کر ہے نا واپس آئے، واپس آنے کے بعد ہے نا جیسے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اس وقت ان کے گھر میں ہے نا موتا ہو گیا، یعنی ان کے بچے کا ہے نا انتقال ہو گیا تھا۔ اب جیسے ہی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر کو آئے، اب بیوی ہے، ارے اتنے دن کے بعد ہے نا سفر سے واپس آئے، آتے ساتھ ہے نا میں اگر ان کو بتا ڈالوں تو پھر اس کے بعد ان کو تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، ایسا بول کر وہ موتا بھی کس کا؟ بچے کا، یعنی ان کے بیٹے کا ہے نا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر کو آئے، گھر کو آنے کے بعد جیسے ہی آئے تو بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کی خدمت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، کھانا رکھے، ان کے غیر موجودگی میں جو کچھ ہوا ساری کارگزاری انہوں سنائے، انہوں ان کو سنائے، پورا ہو گیا، کھانا گینا کھا لیے، پھر اس کے بعد ہے نا رات میں آرام سے ہے نا سو بھی گئے۔ اس کے درمیان میں انہوں نے پوچھا کہ بچوں کا حال کیا ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا بچے پہلے سے بھی اچھے ہیں، بچے پہلے سے بھی اچھے ہیں، آپ ہے نا کیا فکر کرو نا، تو آرام سے ہے نا آپ رہو۔ تو پھر اس کے بعد اسی رات میں ہے نا انہوں جو ہے ہم بستری بھی کر لیے، کون؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حالانکہ گھر میں کیا ہے؟ موتا ہے، گھر میں موتا، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی ہے نا نہیں بتائی، کئی کو نہیں بتائی، وہ اس وجہ سے نہیں بتائی کہ اگر میں بتا دوں گی تو پھر اس کے لیے ان کو تکلیف ہوگی، ان کو ہے نا پریشانی ہوگی، کئی دن کے بعد ہے نا انہوں گھر کو آئے ہیں تو رنج ہوگا، تکلیف ہوگا، تو اس وجہ سے ان کی ہمدردی میں صبر کرتے ہوئے انہوں ہے نا دل پر پتھر رکھ کر ہے نا ان کے ساتھ ہے نا یہ معاملہ کر رہے، ہم بستری بھی ہو گئی، پورا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ بچوں کا حال کیا ہے؟ اب ہے نا بیوی کہنے لگی کہ دیکھو ابو طلحہ، اگر کوئی چیز ہے نا کون تو بھی امانت دیے تو پھر انہیں پوچھنے پر ہمیں واپس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کہ فرمایا کہ ہاں ضرور واپس کرنا ہے، کہیں کو اس کی چیز ہے،
تو یہ جواب سننے کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی جو سلیم ہے، سلیم نے فرمایا کہ ابو طلحہ یہ بچہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت تھی، اب اس امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا، یعنی بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بولنا تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک دم غصے میں آ گئے، ارے کیا تمہیں آتے ساتھ مجھے بتا لینا تمہیں؟ تب بیوی نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں، میں نہیں بتائی، اس وجہ سے نہیں بتائی، کئی دن کے بعد آپ گھر کو آئے ہیں، اب آنے کے بعد جیسے ہی غم کی خبر سنائے تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس وجہ سے میں نے جو صبر کرتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر میں نے پورا معاملہ کیا، ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خدمت میں صبح میں پہنچے، فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں ایسا معاملہ، بیوی نے جو میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا رات میں تمہیں ہم بستری بھی کر لیے؟ ہاں اللہ کے رسول ہم بستری کر لیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ گھر میں موتا ہے، بچے کا انتقال ہو چکا ہے، بیوی نہیں بتائی، جس کی وجہ سے میں ہم بستری بھی میری ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض نہیں ہے اور فرمایا چل اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس ہم بستری میں برکت دے، یعنی آج تمہیں جو ملے ہے اس کے ذریعے سے جو نطفہ ہے تمہارا عورت کے رحم میں جو گرے گا، اللہ پاک اس میں برکت دے، یعنی نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کر دی، پھر اس کے بعد تجہیز و تکفین کا پورا انتظام ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی ہم بستری سے ایک بچہ پیدا ہو، ایک بچہ پیدا ہو۔ تو پھر اس کے بعد انہوں جو ہے اس کا نام عبداللہ کر کو رکھے، عبداللہ کر کو رکھے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس بچے سے 9 بچے پیدا ہوئے، اس بچے سے 9 بچے پیدا ہوئے، اور 9 کے 9 پورے کے پورے دین کے خدمت کرنے والے بنے، ایک بھی ضائع نہیں ہوا۔ 9 کے 9 فرمایا کہ پورے 9 کے 9 جو ہے دین کی خدمت میں وہ لگے، یعنی دین کی خدمت کرے، یہ اس ان کے دین کی خدمت کرے۔ تو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ یہاں اس عورت نے ایک تو صبر کی اور دوسرے شوہر کی خدمت کی، ان کی دل جوئی کی، ان کے راحت کا، ان کے سکون کا، کئی دنوں کے بعد گھر کو آیا تو ان کے خیال کی، تو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے اتنا راضی اور خوش ہوا کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ایک لڑکا دیا، اور اس لڑکے سے 9 لڑکے ہوئے، اور 9 کے 9 فرمایا کہ پورے کے پورے دین کی خدمت کرنے والے بنے، پورے دین کی خدمت کرنے والے بنے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر صبر کو رکھے۔ صبر جیسے کہ فرمایا اللہ نے خود فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت ہمت والا کام ہے، یعنی یہ بہادر آدمی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں، فرمایا طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پھچاڑ دے، یعنی مار دے، دوسروں کو مار دلے آئے، فرمایا کہ انہیں بہادر نہیں، بہادر آدمی تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو ایسا ہے، تو زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں آئیں گی، لیکن اس موقع پر ہم کو صبر کرنا بہت ضروری ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے کہا اگر دیندار ہے تمہیں گناہ کیا بچ کرے ہے، پھر بھی آزمائشیں تمہارے اوپر آ رہی ہے تو یہ تمہارے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اگر زندگی میں نافرمانیاں ہے، گناہ تمہارے سے ہو چکے ہیں، پھر بھی تمہارے اوپر آزمائش آ رہی ہے تو یہ تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اور صحیح راستے پر آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سگنل آپ کو دے رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کے تقدیر پر ہمیں راضی ہو جائیں گے، تو پھر یہ دنیا بھی اور آخرت بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔